الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، کل بھی میں یہاں حاضر ہوا تھا اور آج بھی مجھے حاضر ہونے کا موقع دیا گیا ہے. کل برائے تفسیر آئے تھے اور آج برائے تقریر آئے. کل مفسر بن کر آئے اور آج مقرر بن کے آئے. تو آج 11 راتوں کے مسلسل جو جلسے ہیں تو ان جلسوں کی آج پہلی محفل ہے، پہلی نشست ہے. 11ویں کے 11 جلسے، گزشتہ مہینے میں 12ویں کے 12 جلسے ہوئے. 12ویں کا جب لفظ آتا ہے تو ہماری پوری توجہ میلاد کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب 11ویں کا لفظ آتا ہے تو ہماری پوری توجہ غوث پاک کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا نمایاں مقام عطا کیا. اولیاء کرام میں آپ کی شان نرالی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، غوث العظم درمیان اولیاء، غوث العظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. یعنی غوث العظم اولیاء میں ممتاز ہے جس طرح انبیاء میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممتاز. نبیوں میں کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا، تو ولیوں میں کوئی غوث العظم کی برابری نہیں کر سکتا، تو صحابہ میں کوئی ابو بکر صدیق کی برابری نہیں کر سکتا. تو صحابہ کا ایک طبقہ ہے جو نبیوں اور ولیوں کے درمیان. کوئی ولی صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو ولی کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اللہ کا ولی، دیکھیں ولی کئی موقع پہ ہمیں نظر آتے ہیں. نکاح کے موقع پر بھی ایک ولی ہوتا ہے، جنازے کی نماز کے موقع پر بھی کوئی ولی ہوتا ہے.
تو نکاح کے موقع پر لڑکی کا باپ ولی ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا زیادہ قریب ترین انسان ہے، اور اس کی رکھوالی کرنے والا۔ نماز جنازہ کا جب موقع آتا ہے تو سب سے قریب ترین انسان مرحوم کا بیٹا ہے، لہذا اسے ولی کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا ولی نکاح میں دلہن کا ولی، جنازے میں میت کا ولی، اور یہاں جس ولی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے ولی کی بات کر رہے ہیں، ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اللہ سے قریب تر ہے، جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا یار ہے، جو اللہ کا پیارا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ ہے اللہ کا ولی۔ تو ایک ولی، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک ولی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چاہت کو رب کی چاہت میں فنا کر دیتا ہے۔ اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی، جو رب چاہے وہ اسے منظور، پھر رب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی طرف سے باقی بناتا ہے۔ تو ایک ولی فانی فی اللہ کی منزل سے گزر کر باقی باللہ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، یہ ہے اللہ کا ولی۔ تو ولی اگر بننا ہے تو فنا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تو اسے زندگی کیسے ملے گی؟ کوئی بالکل ایکٹیو بننا چاہتا ہے، ایکٹیو، تر و تازہ، چست چالاک، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آرام کرنا چاہیے۔ جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو پوری ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی۔ نیند کی حالت میں کیا چستی باقی رہتی؟ کیا چالاکی باقی رہتی؟ کیا اس کا نشاط باقی رہتا؟ ہرگز نہیں۔ نیند کی حالت میں گویا مردہ بن جاتا۔ جب سو کر اٹھ جاتا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے سو کر اٹھا، تب اٹھنے کے بعد کیا بن گیا؟ چستی آ گئی، چالاکی آ گئی، طاقت آ گئی، دماغ کام کر رہا، نگاہیں کام کر رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایکٹیویٹی آنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایکٹیویٹی کے بغیر رہنا چاہیے۔ حرکت آنے کے لیے پہلے حرکت سے دور ہونا چاہیے۔ اسی طرح بقا حاصل کرنے کے لیے پہلے فنا کی ضرورت ہے۔ فنا کے لیے جب تیار نہیں تو بقا نہیں مل سکتی۔ تو اللہ کا ولی اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور خواہش میں فنا کر دیتا ہے، تب جا کر اسے یہ اونچا مقام اور اونچا مرتبہ ملتا ہے۔ ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں ہمیں فنا فی اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جو اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر دیتا ہے وہ اپنی زبان پر کبھی اللہ کی شکایت نہیں لاتا۔ اگر شکایت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی چاہت ہے۔ چاہت رہے گی تو شکایت کرے گا، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ ملنا چاہیے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ جب چاہت ہی نہیں تو شکایت کہاں رہے گی؟ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ پڑھیے، کیسی کیسی کٹھن منزلوں سے آپ گزرتے ہیں۔
اتنی کٹھن منزلوں سے گزرنے کے باوجود آپ کی زبان پر کبھی شکایت کا کلمہ نہیں آیا۔ یہ ولایت کی پہچان ہے، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی کے بچپن کا عالم، بچپن ہی میں آپ سے کرامتیں ظاہر ہوگی۔ غوث پاک کی کرامتوں کا یہ عالم کہ آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ آپ کی کرامتیں دیگر لوگوں کی عادتوں کی طرح۔ ہماری عادت، جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں، صبح ہوئی چائے پینا، کچھ وقت گزرا تو ناشتہ کرنا، دوپہر میں ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ کرنا، پھر ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا، یہ ہماری عادت ہے۔ کھانا پینا، سونا، چلنا۔ مگر کرامت اسے کہتے ہیں ایسا کام کرنا جو کام دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ ہے کرامت۔ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ الکرامت امر خارق للعادہ۔ کرامت وہ کام ہے جو عادتاً ہو نہیں سکتا۔ یوزول کام کرامت نہیں ہے، ان یوزول کام ہی کرامت ہے۔ ان یوزول بلکہ انبلیویبل، جسے لوگ مان نہیں سکتے، مگر ولی سے ہو جاتا ہے وہ کام تو دیکھنے کے بعد ماننا ہی پڑے گا، دیکھنے کے بعد ماننا پڑے گا۔ کوئی آدمی آگ میں جائے، آگ میں جا کر جلے بغیر آئے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ ایک آدمی آگ میں گیا، جلے بغیر آ گیا، تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو انبلیویبل ہے، ناقابل یقین، یہ ناقابل یقین ہے۔ مگر خواجہ اجمیری آگ میں گئے، جلے بغیر آئے، کئی آتش پرستوں کو یہ سبق دے دیا کہ آگ کی پوجا کرنے والا آگ سے بچ نہیں سکتا، رب کی عبادت کرنے والا ہی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز نے جو کام کیا وہ کرامت۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بے شمار، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار معجزے ہیں۔ حضور کے معجزوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے، دو چار معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، دو چار معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، ساری حیات سلسلہ معجزات، پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں غوث العالم، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہے غوث العالم، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جس ہستی میں نظر آتا ہے وہ ہستی ہے ہمارے غوث العالم، کیونکہ غوث العظم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی نسبت بھی ہے اور خاندانی نسبت بھی۔ علمی نسبت تو اس طرح کہ ہمارے غوث پاک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی ہیں۔ علم کے میدان میں جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے کے اندر ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ آپ غوث اعظم ہیں تو آپ محدث اعظم بھی ہیں، مفسر اعظم بھی ہیں اور مفتی اعظم بھی، بڑے درجے کے ولی ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بچپن ہی سے ظاہر ہونے لگی۔ آپ جب مدرسے کو جاتے، مکتب، چھوٹا مدرسہ جس میں بچے علم حاصل کرتے ہیں، ہمارے غوث پاک جب مکتب کو جاتے تو ایک آواز آتی کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ چھوڑ، افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ تو بچے دیکھتے کہ کون ہے، تو غوث العظم ادھر سے آتے،
جب تک آپ اندر آ کر نہیں بیٹھ جاتے غیب سے آواز آتی تھی، افصحوا لولی اللہ، افصحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑو، اللہ کے ولی کے لیے راستہ چھوڑو۔ تو آپ کی ولایت کا علم بچپن ہی سے ہو گیا۔ بچپن بھی کچھ دور کی منزل ہے، جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اسی دن آپ کے ولی ہونے کا پتہ آپ کی والدہ کو ہو گیا۔ اور وہ اس طرح کہ غوث الاعظم جب پیدا ہوئے تو رمضان کی پہلی رات تھی، رمضان کی پہلی رات، شوال کی 29 راتیں گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے اسے شک کی رات کہتے ہیں، لیلۃ الشک۔ کیا شک ہے؟ اس کے رات ہونے میں شک نہیں، سب کو یقین ہے۔ شک کی رات کا مطلب رات کی، دن کی، یہ شک نہیں ہے، بلکہ شعبان کی 29ویں رات ہے، شعبان کی 30ویں رات ہے یا رمضان کی پہلی رات ہے، یہ شک۔ چاند نظر آئے تو شک چلے جاتا، شک چلے گیا، اب یقین آ گیا، یقین آ گیا کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اگر چاند نظر ہی نہیں آیا تب بھی یقین ہو گیا کہ یہ شعبان کی آخری رات ہے۔ تو ایسی شک والی رات میں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور دوسرا دن غوث الاعظم نے بالکل دودھ نہیں پیا، صبح صادق سے دودھ نہیں پی رہے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کیا، تو آپ کی والدہ سمجھ گئیں کہ میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوگا کیا؟ ایسا ہوگا کیا؟ یہ سوال جو آتا اسی کا نام کرامت۔ ہو نہیں سکتا مگر ہو جاتا ہے تو کرامت۔ اگر ہر بچے کی طرح تب دودھ پی لیتے، جب بھوک میں لگتی تب دودھ پی لیتے تو اس کا نام کرامت نہیں ہے، وہ تو عادت ہے، ہر بچہ ویسا ہی، اسے کہتے ہیں ایز یوزول، حسب معمول، اردو میں کہیں گے حسب معمول۔ حسب معمول نہ رہے، بات غیر معمولی رہے، بات غیر معمولی رہے، اسی کا نام ہے کرامت۔ دیکھیے مسکا ہے، مسکے کے 2 ٹکڑے کوئی کر دیا تو کرامت کیا؟ مسکا رکھ کر ہے، اسے ہاتھ لگا کے 2 ٹکڑے کر دیا، کرامت نہیں، وہ معجزہ نہیں ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ نقش قدم پتھر پہ بنے، پا کے اشارہ پیڑ چلے، نقش قدم پتھر پہ بنے، پا کے اشارہ پیڑ چلے، چاند کے 2 ٹکڑے فرمانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہی معجزہ، یہی معجزہ ہے۔ کیچڑ میں پاؤں رکھا، نقشہ بن گیا پاؤں کا، یہ کیا بھی کرامت نہیں ہے۔ کیچڑ میں، چکڑ میں پاؤں رکھتے ہی نقشہ بن گیا، کیا کر دیا؟ ہر ایک کو ہوگا، کتا چلا بھی تو ہوگا، بلی چلی بھی تو ہوگا۔ مضبوط پتھر پہ پاؤں رکھو، وہاں نشان بن جائے، یہ معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط پتھر پہ پیر رکھتے تو اس پیر میں آپ کے قدم کا نقش بن جاتا۔ کیوں؟ پتھر کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا، محبوب خدا نے مجھ پہ پاؤں رکھا ہے، لہذا وہ پتھر ایسا نرم بن جاتا کہ حضور کا نقش قدم اس میں بیٹھ جاتا، پتھر میں حضور کا نقش قدم بن جاتا۔ تو جس کے دل میں اتنا بھی جذبہ نہ ہو، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، پتھر سے زیادہ سخت۔ پتھر میں تو جذبہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ نرم بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے پتھر پر تو پتھر نرم بن گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان اس میں بیٹھ گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کا نام کیا رکھ دیا؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، بعض لوگ حج بھی کر کے آ جاتے، عمرہ بھی کر کے آ جاتے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ انہیں وہ اسٹینڈ ہے نہیں، بڑا اسٹینڈ، وہ مقام ابراہیم سمجھ جاتے، بڑا اسٹینڈ گولڈ کلر کا ہے۔ وہ جو ہے مقام ابراہیم کے احترام میں بنایا گیا، اصلی مقام ابراہیم اندر ہے، وہ کچھ بھی نہیں، ایک پتھر ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے، اس کے بجائے کیا سمجھتے؟ وہ جو اسٹینڈ بنا کر ہے اسے تب مقام ابراہیم کو تب پوچھتے رہتے، تب پوچھتے رہتے۔ وہ اس کا وہ مقام ابراہیم نہیں ہے، اندر ہے مقام پتھر، اس کے اوپر وہ بنایا گیا ہے میٹل کا، اس پر جو ہے تب پوچھارا کیا جاتا ہے تاکہ دھول نہ رہے، یہ تو اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو پتھر، اور اس پتھر میں کیا چیز نقش ہو کر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مبارک قدم۔ تو وہ پتھر اللہ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم طواف ختم کرو تو اس پتھر کی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ پتھر کی جگہ، وہ پتھر کی جگہ کیا ہے؟ نشان قدم ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا جو نشان ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مومنو، مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جہاں پہ اللہ کے خلیل ابراہیم کے پاؤں کا نشان نقش ہو چکا ہے، وہاں کھڑے ہو کے تم نماز پڑھ لیا کرو۔ کسی بھی جگہ نماز ہو سکتی ہے، بندہ طواف کیا کسی بھی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن خدا کو پسند ہے کہ اس جگہ نماز پڑھے۔ تو میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارے غوث الاعظم اللہ کے ولی، اور ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں مٹا دیتا ہے، جو خدا کے لیے مٹ جائے، جو خدا کے لیے مٹ جائے خدا اسے مٹنے نہیں دیتا۔ اگر آپ ایک شریف انسان، وفادار انسان، آپ کا کوئی دوست آپ کے لیے برباد ہو گیا، آپ کے لیے آپ کی خاطر اپنی زمین کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی دکان کو بیچ کر آپ کا علاج کروایا، اور پھر آپ جب تونگر بن گئے، دولت مند بن گئے، آپ کا یہ دوست جو آپ پر سب کچھ لٹا چکا تھا وہ غریبی کی حالت میں ہے، اگر آپ وفادار آدمی رہیں گے تو کیا کریں؟ ارے میرے لیے برباد ہوا، میں اسے برباد رہنے نہیں دوں گا، میرے لیے غریب ہوا، میں اسے غریب رہنے نہیں دوں گا، میں اپنی دولت کو اس پہ نچھاور کر دوں۔ یہ ہے آپ کی شرافت۔ جب آپ میں اتنی شرافت ہے تو پروردگار عالم تمام شریفوں سے بڑھ کر شرافت رکھنے والا، اس کی خاطر ایک بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو مولا کریم اسے مٹنے نہیں دیتا، بلکہ جو خدا کی یاد سے دنیا کو چمکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یاد سے دنیا کو چمکا دیتا ہے۔ غوث الاعظم نے اللہ کی یاد کو قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے غوث الاعظم کی محبت دلوں میں اس طرح ڈال دی کہ لوگ غوث الاعظم کو یاد کرتے ہیں، غوث الاعظم کی نظر و نیاز کرتے ہیں، غوث الاعظم کی 11ویں کرتے ہیں۔ تو 11ویں کے صدقے میں کتنے لوگوں کو بہترین کھانا مل جاتا ہے۔ اب بہترین کھانا، ٹاپ موسٹ ڈش کیا ہے؟ اگر ایک لسٹ تیار کرو تو اس میں پہلے نمبر پر ہوگی بریانی۔ بریانی، اس کے لیے کہاوت ہی مشہور ہے، اللہ کو پیاری ہے قربانی، مومن کو پیاری ہے بریانی۔ اللہ کو پیاری ہے قربانی، مومن کو پیاری ہے بریانی۔ تو جو بہت پیاری چیز ہے بریانی،
وہ 11ویں کے موقع پر وہی بنتی ہے۔ جن کے گھروں میں بریانی بن نہیں سکتی وہ بھی پورے وقار کے ساتھ 11ویں کے موقع پر مالداروں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ بریانی کو کھا لیتے۔ تو یہ بزرگان دین کی تعلیم کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیات، ایک ہی دسترخوان پہ دولت مند کروڑ پتی بھی بیٹھا ہے، بالکل غریب انسان جس کے تن پر اچھا کپڑا بھی نہیں ہے وہ بھی اگر بیٹھ گیا، دونوں کو یکساں مقام، کیونکہ دونوں اس وقت مہمان ہیں۔ 11ویں کر رہا ہے مالک، یجمان 11ویں کر رہا ہے، اور اس کا ایک چھوٹا نوکر اس کے گھر آیا، تو جو مالک ہے وہ اپنے نوکر کو بڑی تعظیم کے ساتھ بٹھائے گا، بولے گا بیٹھو پیٹ بھر کے کھا کر جاؤ، کیوں 11ویں کا تبرک کھاؤ۔ تو اسے وہاں بڑی خوشی ملتی کہ میں روزانہ ہاتھ باندھ کر جاتا ہوں ان کے پاس، مگر آج آیا تو ان کا سلوک کیسا ہو گیا میرے ساتھ۔ یہ نقشے کہاں نظر آتے ہیں؟ یہ نقشے اولیاء کرام کے ہاں نظر آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچپن ہی سے غوث الاعظم کی کرامتیں ظاہر ہوئیں تو پہلے دن آپ نے روزہ رکھا۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ غوث پاک کی پیدائش کب ہوئی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ رمضان کی پہلی رات ہو۔ شک کی رات نہیں بول سکتے، وہ تو شک چلے گیا، شک جو تھا چلے گیا۔ تو رمضان کی پہلی رات آپ کی ولادت باسعادت، اور یہ جو ربیع الآخر کا مہینہ ہے اس کی 11ویں تاریخ کو آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے بارے میں ہم اور آپ کیا وضاحت کریں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی، ایک آیت نہیں لگاتار 3 آیتیں، اور یہ تینوں آیتیں سورہ یونس میں، سورہ یونس میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ پہلی آیت۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دوسری آیت۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تیسری آیت۔ یہ 3 آیتیں اولیاء کرام کے بارے میں، اور ان 3 آیتوں میں صرف اور صرف اولیاء کے بارے میں وضاحت، نہ کوئی حکم بتایا گیا، نہ کوئی قصہ سنایا گیا، نہ حلال و حرام کی کوئی بات کی گئی، بلکہ اولیاء کرام ہی کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایک آیت میں اتنے مضامین آ جائیں گے کہ آپ 1000 راتیں بھی بیان کریں گے تو وہ مضامین آپ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ مضامین، وہ مفاہیم، اتنے کانٹینٹس ایک آیت میں آ جائیں گے۔ تو چلیے اس آیت کریمہ کی ہم کچھ وضاحت کر دیتے اور غوث پاک کو ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں۔ قرآن پیغام ہے تو اس پیغام پر عمل کرنے والے ہیں ہمارے غوث الاعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں تک قرآن کی بات ہوئی، قرآن کا سمجھانا، قرآن کا سمجھانا اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن۔ اب یہاں پر ہر اتوار تفسیر قرآن کی جو محفل ہوتی ہے اس میں کیا کام کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو تفسیر قرآن یہ ایک الگ فن ہے، یہ ایک الگ میدان ہے۔ کوئی ایک آیت کی ایک تفسیر کر سکتا ہے، کوئی 2 تفسیریں یا 3 تفسیریں کرے گا، مگر ہمارے غوث پاک ایک آیت کی 40 تفسیریں کرتے ہیں۔ آیت پڑھ کر
تفسیر نمبر 1، تفسیر نمبر 2، تفسیر نمبر 3، تفسیر نمبر 4، اور یہ 40 تفسیریں بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی تھی۔ یہی بہت بڑا کمال ہے، یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے تھے، اور جب آپ بیان کرنے لگتے تو لوگوں کا عجیب حال ہوتا، لوگ زار و خطار روتے تھے، زار و خطار روتے تھے، اور بعض لوگ اتنے نازک ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان پہ طاری ہوتا تو ان کی جان نکل جاتی تھی۔ غوث پاک کے بیان کے محفل میں برابر غسال رہتے تھے، کیونکہ غسال کی ضرورت پڑ جاتی، کسی نہ کسی کی روح نکل جاتی۔ کیسے نکل جاتی؟ اللہ کی محبت میں غوث پاک کی باتوں کا ایسا اثر ہوتا کہ اس اثر کی وجہ سے وہ تاب نہیں لاتا، اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اور غوث العظم کے بیان کے محفل میں 400 علماء، عام لوگ نہیں، 400 علماء قلم اور دفتر لے کر بیٹھتے تھے، نوٹ بک لے کر بیٹھتے تھے، اور غوث پاک کے بیانوں کو لکھ لیتے تھے، کیونکہ وہ الفاظ ایسے تھے کہ ایک بار نکل گئے دوبارہ وہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ غوث پاک کے الفاظ گولڈن ورڈز سے، گولڈن ورڈز آر ناٹ ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین، وہ سنہری الفاظ بار بار دہرائے نہیں جا سکتے، جو نکل گیا ہے، جو لے لیا، جو لے لیا وہ پا لیا، جو پا لیا وہ مقام کو پا لیا، جو کھو دیا سو کھو دیا۔ تو 400 علماء آپ کے بیانات کو لکھتے تھے، اور آپ کے بیانات آج بھی محفوظ ہیں۔ فیوض یزدانی آپ کی بیانوں کی کتاب ہے، غوث العظم کے مواعظ حسنہ کی کتابیں ہیں جو عربی زبان میں، کیونکہ آپ خالص عربی زبان میں بیان کرتے تھے، مگر غوث پاک کی مادری زبان فارسی تھی۔ آپ ایران کے قصبے جیلان میں پیدا ہوئے، غوث العظم جس مقام پر پیدا ہوئے اس مقام کا نام ہے گیلان، اس مقام کا نام کیا ہے؟ گیلان، اور عربی میں گاف نہیں ہے، عربی میں کاف ہے، قاف ہے، گاف نہیں ہے، تو گاف کو جیم میں بدل دیتے، اسی لیے گیلانی کو جیلانی کہا جاتا ہے، گیلانی کو جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اصل میں وہ گیلان والے، گیلانی تھا آپ کا نام، عرب کے پاس وہ گاف کا وہ حرف نہیں ہے، تو اس کا قائم مقام جیم کو بنایا گیا۔ تب چلیے آپ قصبہ گیلان میں پیدا ہوئے جو ایران کا علاقہ تھا، اور وہاں کے لوگ فارسی بولتے تھے، تو غوث العظم کی مدر ٹنگ، مادری زبان کیا ہے؟ فارسی ہے، مگر جب بغداد آ گئے، کیوں آئے بغداد؟ علم حاصل کرنے کے لیے آئے، حالانکہ ولی تھے، ولی ہونے کے باوجود شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گیلان سے نکل کر بغداد تشریف لائے، اور یہ ہم ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں تفسیر ہوتی ہے، وہاں بھی ہم نہیں جاتے، یا گھر کے قریب مدرسہ ہے، مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، وہاں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، اور ہم خود بھی علم حاصل نہیں کرتے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرو۔ علم تو آپ حاصل کر چکے، مگر جو بڑے درجے کا علم ہے، اس بڑے درجے کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ گیلان سے نکلتے ہیں، کہاں پہنچتے ہیں؟ بغداد پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں بغداد علماء کا مرکز تھا،
اساتذہ کا مرکز تھا. وہاں آ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرتے ہیں. اور آج جو مدرسوں میں نظام ہے، بچوں کے لیے، طلباء کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، آرام کرنے کے لیے بھی کمرہ ہے، نہانے کے لیے بھی باقاعدہ حمام خانے ہیں، مگر اس زمانے میں ایسا انتظام نہیں تھا. جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ گیا وہ خود ہی انتظام کرے یا کسی استاد کے پاس رہے، استاد کے گھر کا نوکر بن کے رہے گا. استاد جب جب سکھائیں گے سیکھ جائے گا. یہ حالت تھی. تو غوث پاک بغداد آ گئے اور کبھی کبھی آپ پر بھوک اس طرح طاری ہو جاتی، کئی دن کھائے بغیر رہتے، کیونکہ گھر آپ کا وہاں نہیں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار بغداد میں نہیں تھا، بغداد میں کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں، کہاں جا کر کھائیں گے؟ اور غیرت کا یہ عالم کہ کسی سے کچھ مانگنا آپ کو گوارا بھی نہیں تھا. اعلیٰ درجے کے غیور تھے، غیرت بھی تھی اور صبر بھی بڑے درجے کا تھا. زبردست بھوک کا غلبہ ہوا تو نکلے بغداد سے، کچھ دوری پر جنگلات ہیں، جنگل میں چلے جائیں، ذرا وہاں کے درختوں کے پتے، کم از کم پتے کھا کر تو اپنا پیٹ بھر لیں. وہاں پہلے ہی سے چند فقراء بیٹھے، وہاں بیٹھے جو پتے توڑ کر چباتے ہیں، کھاتے ہیں اور وہاں سے پانی لے کر پیتے ہیں. تو دیکھا میں جا کے ان میں شامل ہو جاؤں. پہلے ہی تھے یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، اب اس بھیڑ میں کہاں جاؤں، تو غیرت کی وجہ سے واپس آ گئے مسجد میں اکیلے. اور اس وقت بھوک کا ایسا غلبہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا نفس شکل لے کر میرے سامنے آتا اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر، تو مجھے کتنا ستائے گا، کتنا تو بھوکا رہے گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں یہ کہہ کر ادھر سے ادھر سے ادھر لوٹتے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آپ قرآن کی آیت تلاوت کرتے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی، یعنی تنگی آئے تو گھبراؤ نہیں، آسانی آ جائے گی. مصیبت آئے تو گھبراؤ نہیں، راحت آ جائے گی. تو اس طرح آپ پڑھ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے. وہ بغداد غور کرنے کا مقام ہے، توجہ کی ضرورت ہے. وہ بغداد جہاں غوث اعظم کئی دن بھوکے رہے، آپ کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا. آج اسی بغداد میں غوث پاک کا دربار ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تینوں وقت کھا کے سیراب ہوتے ہیں. وہاں جو لنگر لگتا ہے 11ویں شریف میں 11 دن بھی لنگر، اور اس لنگر میں بغداد کے درگاہ کے قریب جتنی دکانیں، جتنے گھر رہتے وہ لوگ بھی آ کے کھا کر یہاں کھاتے، جا کے دکان میں بیٹھ جاتے. مفت ملتا تینوں وقت، کیونکہ ہمیں تجربہ ہے. میں خود غوث پاک کے دربار میں گیا، 2 بار گیا ہوں، الحمدللہ اس سال بھی جانے والا انشاءاللہ تعالی. اس سال یعنی اکتوبر کی 22 تاریخ، اور یہ ماہ ربیع الاول کی 7ویں رات رہے گی، 7ویں رات کو نکل جائیں گے انشاءاللہ. 11ویں شریف وہاں پر منائیں. تو 11 دن تینوں وقت کتنے لوگ آتے ہیں ہم حساب نہیں لگا سکتے. آئے کھائے گئے، آئے ملٹری والے آئے کھائے، یا جتنے نوکر ہیں سب کھاتے، آس پاس کے دکان والے وہ بھی آ کے کھا کے چلے آتے. لیکن غوث پاک کے نام پر جو کھلانے والا ہے اس کی صورت کبھی اترتی نہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم 20 آدمیوں کی دعوت کریں، ایک 25 آدمی آ گئے تو پریشان ہو جاتے، کیا بھائی کرنا، ایکسٹرا ہو گیا نا آدمی، کیا کرنا. مگر وہاں وہ بات نہیں ہے. توکل تو علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور غوث پاک کی کرامت وہاں بھی ظاہر ہوتی.
کیونکہ کھلانے والا، انتظام کرنے والا یہ حد سے انتظام کر دیتا ہے، مگر کئی لوگ کھا کے جاتے ہیں پھر بھی کمی نہیں آتی، تو اسے کرامت نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں؟ کرامت ہی تو کہیں گے۔ تو ہمارے غوث پاک بھوک سے لوٹ جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ غوث پاک بہت تڑپ کر ایک طرف کنارے بڑھ گئے مسجد، چلو اب کریں گے کیا؟ تو ایک شخص آیا، آ کر اس نے توشہ کھولا، برتن کھولا، خوشبو آ رہی ہے کھانے کی۔ تو ایک بھوکا انسان، غوث الاعظم ولی تھے، قطب تھے، سب کچھ تھے، مگر انسان بھی تو تھے، تو خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، تو آپ خود کو خوابوں میں رکھتے ہیں، اس کے باوجود منہ کھل جاتا ہے، منہ کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص کھانے کے بعد 3-4 لقمے کھا کر ادھر ادھر دیکھا تو غوث پاک پہ نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، 18-19 سال کی عمر ہے، آؤ کھا لیں گے، تمہارے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں بھوک لگی۔ تو غیرت، شرم و حیا، اعلیٰ درجے کی تہذیب، آپ کہتے نہیں آپ مسافر لگتے ہیں، جو توشہ ہے آپ کے لیے بس ہو جائے گا، آپ کھائیے۔ نہیں بہت زیادہ ہے، آؤ تم بھی، بہت زیادہ ہے، آؤ۔ تو بہت اصرار کرنے کے بعد آپ گئے، وہاں بیٹھے، کھائیے۔ تو آپ نے ایک لقمہ لیا، اس کے بعد اس نے پوچھا بیٹا میں بہت پریشان ہوں، صبح سے گھوم رہا ہوں، دوپہر کا وقت آ گیا، کئی گھنٹے میں گھوم کے آیا ہوں، یہاں پر ایک نوجوان عبد القادر اس کا نام ہے، کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ جو گیلان سے آیا ہے، گیلان سے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے عبد القادر، کیا اسے تم جانتے ہو؟ میں لوگوں سے پوچھا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تو آپ نے کہا کہ جس عبد القادر کی تلاش میں آپ آئے ہیں، آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، وہ عبد القادر، وہ نوجوان میں ہی ہوں، میں ہی گیلان سے آیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ آپ نے کہا کیوں، کیا بات؟ دیکھو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارا کھانا میں کھا لیا، یہ جو کھانا تھا میرا نہیں تمہارا ہے۔ میں جب گیلان سے نکلا بغداد کی طرف، میرے ایک کام کے سلسلے میں میں نکلا، تو آپ کی والدہ نے چند پیسے دیے تھے، اس دور میں چند اشرفیاں دی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو دے دینا تھا کہ میرا بیٹا خرچ کر لے، اور مجھے جو تحفہ دینا تھا آپ کی والدہ نے دے دیا، مفت میں تو کام نہیں لیا، جو تحفہ مجھے دینا تھا دے کر یہ اشرفیاں دی تھی۔ میں دیکھا بھوک لگی، میرا پیسہ تو ہے، کچھ خرچ ہو گیا، کچھ ہے، خالی ہاتھ تو گھر نہیں جا سکتا، میرے پیسے لے کر مجھے جانا ہے، اب تمہارا پیسہ تھا تو میں نے سوچا کہ کیا کروں، تو تمہارے پیسوں میں میں نے کھانا خریدا، اب دیکھو تم میرا کھانے والے نہیں ہوئے، تم مجھ کو کھلانے والے ہو، اتنی دیر تو تمہاری اجازت کے بغیر میں کھا لیا، اب تم اجازت دو تو میں کھاؤں گا، ورنہ میں نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کی لاج کس طرح رکھتا دیکھیں۔ تو غوث الاعظم نے کہا ایسی بات نہیں ہے چاچا جان، آپ مجھے ڈھونڈتے رہے، اتنی محنت آپ نے کی، یہ آپ ہی کا ہے، آپ ضرور کھائی۔ تو اتنے دنوں کے بعد غوث الاعظم کو اللہ نے کھلایا، تو غیر کا نہیں کھلایا، خود انہی کا کھلایا۔ تو آپ وہ کھانا کھا لیتے، پھر وہ پیسے حوالے کرتا ہے تو کچھ لے کر کچھ اسے بھی دے دیتے ہیں کہ چلو تمہارے خرچ کے لیے بھی رکھ لو۔ یہ سلیقہ، عمر چھوٹی ہے، ضرورت بھاری ہے، مگر سلیقہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے
ضرورت مند انسان کو کوئی پیسہ دے دے اور کہے کہ تمہاری باپ نے دیا ہے یا تمہاری ماں نے دیا ہے، تو وہ کرے گا کیا؟ لے کر رکھ لے گا. لیکن یہاں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. آپ بھی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو بھی ضرورت پڑے گی، لہٰذا آپ یہ پیسے رکھیے. تو ان کے ہاتھ میں پیسے بھی حوالے کر دیے، ان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا بھی اور خود بھی کھا لیا. تو اس طرح غوث پاک کی زندگی تکلیفوں میں گزری، اور تکلیفیں یہ لازمی چیز ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. وہ عقیق جو نگ بن جاتا ہے، بادشاہ کی انگلی میں جو انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی کا نگینہ کون بنتا ہے؟ ایک پتھر بنتا ہے، مگر اس پتھر کا سائز اس نگ کے برابر بنانے کے لیے اس پتھر کو بار بار کاٹا جاتا ہے. بار بار کٹنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کی انگلی پہ سوار ہو جاتا ہے. پتھر اس کے نیچے انگوٹھی گھیرے ہوئے بادشاہ کی انگلی پہ، تو انگلی کے اوپر چڑھ گیا. سب پر بادشاہ کا ہاتھ، بادشاہ کے اوپر اس نگینے کا مقام جو پتھر تھا، مگر یوں ہی پتھر نہیں چڑھ گیا، اس کو بار بار کاٹا گیا. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو یوں ہی نہیں بن جاتا. دیکھیں ولایت کی 2 قسمیں، ایک ہے وہبی ولایت، دوسری ہے کسبی ولایت. وہبی ولایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر ریاضت کے کسی کو ولی بنا دیتا ہے. یہ وہبی ولایت بھی غوث الاعظم کے اندر ہے. آپ تو پیدائشی ولی، ماں پیٹی ولی ہیں، پیدا ہوئے تو روزہ رکھنے کا سلیقہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا، تو وہبی ولایت آپ کے اندر ہے. کسبی ولایت عبادتوں کے بعد، ریاضتوں کے بعد، محنتوں کے بعد کوئی ولی بنتا ہے، تو وہ چیز بھی غوث الاعظم کے اندر ہے. ریاضتیں بھی برابر ہیں، محنتیں بھی برابر ہیں. غوث الاعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے موقع پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ بس یہ چھوٹا سا چراغ رہتا اور آپ تلاوت کرتے، باقی پورا گھر اندھیرا ہو جاتا. تو یہ چور اس نے غوث پاک کے گھر کو باہر سے دیکھا تو سمجھا کہ بڑے مالدار کا گھر ہے، دولت والا ہے اس گھر کا مالک. وہ سمجھا کہ اس گھر کا مالک دولت والا ہے، جبکہ اس گھر کا مالک دولت والا نہیں، اللہ والا ہے. تو یہ سمجھ کر کسی بھی طرح گھس گیا اندر گھس کر جب چوری کا ارادہ کیا، کہاں تلاش کروں، اندھا ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. سمجھ گیا کہ اندھا ہو گیا. اب کیسے باہر جاؤں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے باہر نکلنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب انسان بہت تنگ ہو جاتا ہے تو بے اختیار رونے لگتا ہے، تو اسے بھی رونا آ گیا، ہچکیاں لینے لگا. غوث پاک تلاوت کر رہے ہیں، ہچکیوں کی آواز سن کر آئے اور کہا کون مجبور، کون پریشان حال آ گیا ہے، ہچکیاں لے کے رو رہا ہے. غوث پاک نے کہا کہ تم اتنی رات آئے ہو، اگر سویرے آ جاتے تو کچھ نہ کچھ تمہیں مل جاتا. چلو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس آنے والا ہنس کر جاتا ہے، رو کر نہیں جاتا. رو نہیں، کیا ہے بولو، کہ آپ اتنے نیک ہیں، آپ کی آواز اتنی پیاری، آپ کے اخلاق اتنے اچھے، لیکن میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں، میں اندھا ہو گیا ہوں.
میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، آپ کے گھر میں چوری کی نیت سے آیا۔ نے کہا چاہتا کیا ہے بول، تو کیا چاہتا ہے بول، میں جو چاہتا ہوں کیا آپ دے سکیں گے؟ اچھا بول، میں جو اندھا ہو گیا، میری جو بینائی گئی دوبارہ آ جانا بینائی، میری جو بینائی چلے گئی، آئی سائٹ چلے گیا میرا، یہ آئی سائٹ جو ہے بینائی دوبارہ آ جانا۔ تو غوث پاک نے کہا کہ آ جائے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا، کرامت، آنکھ کھولا، پوری دنیا تصور سے نکل گئی، اب تصور خالی ہو گیا، ذہن اس کا پاک ہو گیا، کھولا تو نورانی چہرہ دے، قدموں پہ گر گیا۔ کیا دولت آپ نے دے دی، میں دولت لے کر جانے والا تھا مگر اندھا ہو گیا، اب میرے لیے یہی دولت ہے کہ مجھے بینائی مل جائے، یہ چیز آپ نے دے دی۔ اب میں توبہ کرتا ہوں کہ کبھی یہ غلط کام نہیں کروں، کبھی چوری نہیں کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ گیا، میرے پاس آ گیا ہے، اب تم محروم ہونے والا نہیں۔ اگرچہ کہ نیت تیری بری تھی مگر پہنچ گیا ہمارے پاس، اب میرا پروردگار تجھے محروم نہیں رکھے گا، جا ہم نے تجھے نوازا ہے، ہم نے تجھے فیضیاب کر دیا ہے۔ ایک ابدال کی کمی ہو گئی ہے، ملک شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں، ایک ابدال کی کمی ہو گئی ہے، جا اس کمی کو پوری کر۔ تو اسی وقت اسے اتنا فیضیاب کر دیا کہ اسی لمحہ وہ اللہ کا ابدال بن گئے۔ تو ایسی کرامتیں ہیں ہمارے سرکار غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کی عقیدت پر قائم رکھے اور غوث العظم کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔